احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ قرآن کریم سے ختم نبوت کے متعلق جو اسلوب ہے، تو پہلا اسلوب تو ہم نے گزشتہ قسط کے اندر یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور حفاظت کی ذمہ داری لے کر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، ورنہ اس کتاب کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہ ایسی زبردست دلیل ہے کہ اس سے قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف یہ ختم نبوت کی دلیل بنتا ہے۔ دوسری جو آیت میں نے پڑھی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو یہاں پر بھی جو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، متقین کی صفات بیان ہو رہی ہے، جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے ان کتابوں پر بھی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نشاندہی کر دی جاتی اور اس پر زیادہ تاکید کیا جاتا، زیادہ زور دیا جاتا۔ جو انبیاء گزر چکے ہیں وہ تو گزر چکے، ان پر تو اجمالی ایمان کافی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں اور ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب شریعت نبی علیہ السلام کی چلے گی اور گزشتہ شریعتیں وہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن جو بات ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ، مستقبل کی فکر کرو۔ ہم تو انبیاء کو بھول نہیں رہے، ہم تو انبیاء کرام کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، لیکن مستقبل کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو ضرور بھی ضرور قرآن کریم میں نہ صرف اس کا ذکر ہوتا بلکہ گزشتہ انبیاء کرام کے بجائے ان کا ذکر کثرت سے ہوتا۔ لیکن کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آئندہ کسی نبی کے آنے کا ذکر ہو یا آئندہ کسی نبی پر ایمان لانے کا ذکر ہو۔ جہاں مرزاوی استدلال کرتے ہیں جن آیات سے انشاءاللہ جب مرزائیوں کے جوابات آئیں گے تو اس میں ان کی بھی خلائی کھل جائے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور من بعدک کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وما ینزل من بعدک، بلکہ گزشتہ کا ہی ذکر ہے۔ قادیانی یہاں پر گڑبڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت سے وہ آخری وحی مراد لیتے ہیں، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں دو وحیوں کا ذکر ہے تو بالآخرت سے مراد بھی وحی ہی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنی تفسیر میں بھی، جس کو تفسیر مسیح موعود کہتے ہیں، مرزا قادیانی اپنی تفسیر میں وبالآخرت کا ترجمہ کرتے ہیں اور عقیدہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اس کا بیٹا وہ تفسیر صغیر میں ترجمہ یہ کرتا ہے اور تحریف کرتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور موعود باتوں میں اشارہ اس بات کی طرف کر رہے کہ جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو نعوذ باللہ وہ یہاں سے وبالآخرۃ سے آخری نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہم پر واضح نہیں ہوا کہ مرزا قادیانی اور موجودہ جو قادیانی ہے، مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری مسیح موعود ہوں، اور جن کا احادیث اور قرآن میں ذکر کیا گیا وہ میں ہی ہوں۔ اس پر ہمارے پاس درجنوں حوالے موجود ہیں۔ لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مرزا قادیانی کے بعد بھی نبی آئیں گے، تو پہلے تو اس بات کو متعین کرے کہ مرزا قادیانی کو آخر مانتے ہیں یا آخر مانتے ہیں۔ آخر کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ سب سے اخیر میں آنے والا۔ تو ایک قادیانی کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو اس میں وبالآخرۃ ہم یوقنون سے وہ اس بات پر دلیل پکڑ رہا تھا کہ آخری وحی، تو میں نے کہا وحی تو مذکر ہے،
اور یہاں وبالآخرۃ کو آپ مؤنث لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحی کی صفت بن نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا یہاں الرسالۃ الآخرہ ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر الرسالۃ الآخرہ ہے تو اس پر قرینہ کیا ہے کہ اس محذوف کا آپ نے الرسالۃ الآخرہ مانا؟ تو اس نے کہا اس سے پہلے بھی 2 وحی کا ذکر ہے، اور وہ پہلی 2 وحی ما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ میں نے کہا چلے جی، آپ کی یہاں تک بھی اگر ہم بات مان لیتے تو بھی نہیں بنتی۔ وجہ یہ ہے کہ آخرتی مؤنث ہے، آخرتی مؤنث ہے، اور ما انزل الیک وما انزل من قبلک میں جو ما ہے یہ ما موصولہ بمعنی الذی ہے، اگر پھر تو یہ بمعنی التی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ آخرتی پر قرینہ ہے، تو پھر ما انزل نہیں ہونا چاہیے تھا، ما انزلت ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں سے یہ مراد لینا کہ یہ صفت رسالت کی، تو ایک ضابطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نحو کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو صفت کثرت کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہو یا کسی بھی کلام میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہو، تو اس میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے موصوف کو حذف کر دیں اور صفت کو موصوف کے قائم مقام کر دیں۔ مرزائی پورے قرآن میں ہمیں کہیں دکھائے کہ رسالت کی صفت آخرہ آئی ہو، 6666 آیتوں میں کہیں پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی رسالت کی صفت الآخرہ آئی ہو۔ اگر کثرت سے یوں، ایک آدھ دفعہ بھی نہیں، اگر کثرت سے یوں آ جاتا تو پھر اس بات کی گنجائش تھی کہ آپ صرف صفت کو ذکر کر لیتے اور پھر موصوف کو چھوڑ دیتے، مگر یہ ہے کہ یہاں پر صفت کہیں پر بھی اس کے ساتھ آخرت کی صفت نہیں آئی، نہ وحی کے ساتھ آخر کی صفت آئی ہے۔ تو یہ قادیانیوں کے بلا وجہ سی نزوری ہے اور قرآن کریم کے اندر تحریف ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو ان کا تذکرہ ضرور ہوتا اور تفصیل کے ساتھ ہوتا، تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں، اور جب وہ نبی آ جائے تو لوگ اس پر ایمان لے آئیں، لوگ دھوکے میں نہ پڑیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گزشتہ انبیاء کرام میں تمام اوصاف ذکر کیے گئے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ایسے جانتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ابناء اور اولاد کو جانتے ہیں۔ جیسے اپنی اولاد کو دیکھنے میں ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی تو آپ کے بارے میں بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذکر گزشتہ کتابوں میں آیا ہے۔ تو پھر قرآن کریم میں آنے والے رسول کی تفصیل ذکر ہوتی، صرف اجمال سے بھی بات نہ بنتی، مگر یہاں پر من قبل کا ذکر کیا لیکن من بعد کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 60 میں فرما الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہاں پر بھی ما انزل الیک وما انزل من قبلک کا ذکر آیا ہے، مگر آپ کے بعد کسی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہاں پر بھی من قبل کا لفظ آیا ہے، من بعد کا کہیں پر بھی ذکر نہیں آیا۔ اور اسی طرح كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں پر بھی من قبل کا ذکر آیا اور من بعد کا ذکر نہیں آیا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں پہلے انبیاء کرام کا تو ذکر ہے لیکن بعد والے انبیاء کرام کا ان کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ من قبل کا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا اسلوب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن انبیاء کرام پر ایمان لانے کا حکم ہے ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وغیرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 136۔ یہاں سارے گزشتہ انبیاء کرام کے نام آئے ہیں اور آئندہ کسی نبی کا ذکر نہیں آیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب وغیرہ، یہاں پر بھی تمام گزشتہ انبیاء کرام کا لفظ آیا ہے۔ اگر بعد میں آنے والا کوئی ہوتا تو اس کو بھی کہہ دیا جاتا کہ وما انزل علی مرزا قادیانی نعوذ باللہ۔ نمبر 3 انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وغیرہ، تو یہاں پر بھی گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے اور آئندہ کسی نبی کا ذکر نہیں آیا۔
اگر آئندہ بھی آپ کے بعد کوئی نبی نعوذ باللہ آنے والا ہوتا تو اللہ رب العزت ضرور بالضرور اس کا بھی ذکر فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ تو گزشتہ انبیاء کرام پر اتنی تاکید کے ساتھ بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن آئندہ کسی نبی کا ذکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ورنہ اس کا ذکر ضرور بھی ضرور کیا جاتا۔ بلکہ مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 390 پر یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مثیل آئیں گے۔ یہ بھی مرزے کی اپنی اصطلاح ہے، مثیل۔ نبی علیہ السلام کو مثیل موسیٰ اور خود کو مثیل عیسیٰ، کہ یحییٰ علیہ السلام کے بعد ان کے مثیل آئیں گے۔ اور اس کے لیے کیا کہا؟ فرمایا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا، اور یہ نام ہم نے آپ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، لم نجعل له من قبل سمیہ۔ تو مرزا قادیانی یہاں من قبل سے استدلال کرتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام ہم نے یحییٰ نہیں رکھا، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ یحییٰ کا مثیل ہوگا۔ تو من قبل سے وہ استدلال پکڑ لے کہ پہلے نہیں رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آئیں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے جو آپ سے پہلے والوں پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو آپ سے پہلے والے انبیاء پر اور آپ پر اور آپ سے پہلے والے انبیاء کی وحی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب من قبل کا پر یقین رکھتے ہیں اور من بعد کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ورنہ من بعد پر بھی یقین ضروری ہو جاتا۔ تو اب مرزا قادیانی آپ سے پہلے خود نبوت کا، آپ کے بعد پھر وہ خود نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو کافر کہتا ہے اور مسلمان نہیں کہتا، مسلمہ کذاب کا بھائی کہتا ہے، اور ایسی بات کو وہ کفر کہتا ہے، اجماع کے خلاف کہتا ہے، لیکن بعد میں خود جا کر وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ حالانکہ پچھلے مجلس میں بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس بات کو مرزا قادیانی پہلے کفر سمجھتا رہا، لیکن اس کے بعد خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے 68 سالہ زندگی میں 61 سال تک تو وہ کافر رہا، اس لیے کہ وہ ختم نبوت کا قائل تھا، اور ختم نبوت کے دعوے دار کو وہ کافر سمجھتا تھا، اجراء نبوت کو وہ کافر سمجھتا تھا۔ مگر یہاں اب وہ خود اس بات کا دعویٰ کرنے لگا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 61 سال تک کافر تھا، وہ 61 سال کے بعد جا کر نبی کیسے بنا؟ حالانکہ نبوت ملنے کے لیے وہ انبیاء شروع ہی سے معصوم چلے آتے ہیں، اگرچہ مرزا کا حال تو سب کے سامنے ہے کہ ان کی معصومیت کس حد تک ہے۔ اس کو تو دنیا جانتی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اتباع کی وجہ سے نبوت ملی ہے، دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی نے کتنے اتباع کیے، لیکن بہرحال یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص 61 سال تک وہ کافر رہے اور 61 سال کے بعد اللہ اس کو نبی بنائے۔ یہ حضرات اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے کی باتیں اب منسوخ ہو چکی ہے۔ تو جیسے پچھلے کلپ میں عرض کر چکا ہوں کہ عقائد منسوخ نہیں ہوتے، عقائد کے اندر نسخ نہیں آتا۔ تو مرزا قادیانی 61 سال تک کافر رہا اور 61 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو کہیں قرآن و کریم میں صرف اشارات و کنایت سے بھی نہیں، صراحتاً ذکر ہوتا، مگر افسوس یہ ہے کہ صراحت تو دور کی بات، یہاں تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے بارے میں اشارہ اور کنایہ بھی نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں اور ان سب حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے۔